الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو اور کندھوں کو برابر کیا کرو، درمیان کے خلا کو پر کر لیا کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور درمیان میں شیطان کے لیے فاصلے مت چھوڑو۔ جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو قطع کر دے گا۔ اس حدیث شریف میں صف بندی کی کچھ تاکید اور اس کی اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ جماعت کی نماز میں صفوں کو سیدھا کرنا بہت ضروری ہے۔ صفوں کی درستگی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ درمیان میں کوئی خلا نہ چھوڑا جائے اور دوسرے یہ کہ آگے پیچھے نہ ہو، کندھے کے مقابل کندھا ہو اور ایڑی کے مقابل ایڑی ہو تاکہ صف بالکل سیدھی ہو جائے۔ اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز کم ہوگی تو تسویہ صفوف کا جو حکم ہے، صفوں کو برابر کرنے کا جو حکم ہے، اس کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ آج کل حالات کے پیش نظر بعض جگہوں پر صفوف کے درمیان میں فاصلہ چھوڑا جا رہا ہے، تو اصل صف میں تو یہی ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑا جائے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اب جو دوسری چیز ہے کہ آگے اور پیچھے نہ ہو، اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سے نمازیوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ فاصلے سے تو کھڑے ہو رہے ہیں لیکن صف کو سیدھا کرنے کا اہتمام نہیں کر رہے، کچھ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ آگے ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو نشان لگا ہوا ہے صفوں کا، اس کے اوپر ایڑی کا رہنا پوری نماز میں یہ ضروری ہے۔ تو جس چیز پر عمل ہو سکتا ہے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم ملائکہ کی طرح صف بندی نہیں کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ملائکہ کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں اور مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دو صفتیں فرشتوں کی صفوف کی ہیں۔ تو اس سے سبق یہ حاصل ہوا اور مسئلہ یہ معلوم ہوا، جب تک اگلی صف میں جگہ موجود ہو پیچھے دوسری صف نہ بنائی جائے، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو درمیان میں فاصلہ بھی نہ چھوڑا جائے اور مل مل کر کھڑا ہوا جائے۔ اسی طریقے سے صف کو درست کرنے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بھی صف کا آغاز کیا جائے تو درمیان سے کیا جائے اور دونوں طرف صف کو برابر بڑھایا جائے، یعنی آنے والے دونوں طرف برابر توازن کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں۔ اگرچہ امام کے جو قریب ہوتا ہے اس پر رحمت پہلے نازل ہوتی ہے اور پھر جو اس کی دائیں جانب ہوتا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، اس پر رحمت اس کے بعد نازل ہوتی ہے، پھر بائیں والے کو ملتی ہے۔ لیکن اگر اس رحمت کے حصول کے لیے سب کے سبھی دائیں طرف کھڑے ہو جائیں اور بائیں طرف کے حصے کو چھوڑ دیں یا وہ ناقص رہ جائے تو یہ بھی صف بندی کے مسئلے کے خلاف ہے۔ اس لیے جو شخص آئے تو آنے کے بعد یہ دیکھے کہ صف میں کس جگہ باقی ہے، اور جہاں جگہ ہو تو وہاں کھڑے ہو کر اس جگہ کو پر کیا جائے اور اس کے بعد پھر نئی صف کا آغاز کیا جائے۔ صف سے متعلق یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر درمیان میں کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے نکل جاتا ہے تو پیچھے والوں کے لیے اس خالی جگہ کو پر کرنا ضروری اور واجب ہے، اور اس پر بھی عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اگر دوران صلاۃ کوئی شخص نکل جائے تو پیچھے والا نماز ہی میں آگے بڑھ کر اس جگہ کو پورا نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ صف بندی کے بھی اصول کے خلاف ہے۔ اگر اس میں پیچھے والا آگے نہیں آ رہا تو دوسرے کو حکم ہے کہ وہ صف کو چیرتا ہوا آئے اور آگے آ کر کھڑا ہو، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز میں صف کو درست کرنے کے لیے جو یہ عمل کیا جائے یہ مفسد صلاۃ نہیں ہوتا۔
ویسے نماز میں چلنا پھرنا، کھانا پینا اور بولنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن صف کو سیدھا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص چل رہا ہے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ آگے ایک جگہ خالی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر اس کو پر کرے۔ صف بندی کا یہ اصول اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیں گے اور دلوں کے اختلاف کو ختم کر دیں گے۔ اسی کی ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو اور آگے پیچھے مت ہوا کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے۔ تو دلوں کی کدورتوں اور اختلاف کا ایک بڑا ذریعہ وہ صف کے اندر برابری نہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔